السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا چھوٹا بھائی نعیم رضا۔ آئیے آج سید امین القادری صاحب کے بیان کو سنتے ہیں موت کے حوالے سے۔ موت کی تکلیف کیا ہے، موت کی مصیبت کیا ہے؟ اللہ اکبر! اگر سرہانے بیٹے ایک نہیں 10 بیٹے بھی سرہانے کھڑے ہیں تو باپ کی موت کی تکلیف کو کوئی ایک بیٹا نہیں اٹھا سکتا، کوئی بیٹا اس کو شیئر نہیں کر سکتا، اولاد اس کو شیئر نہیں کر سکتی، بہویں اس کو شیئر نہیں کر سکتی۔ اور موت کی تکلیف کتنی سخت ہے، آئیے اس کی ایک جھلک آپ کو بتا دوں۔ اپنے مسائل کا حل یاد رکھنا صرف تعویذات کے اندر نہیں ہے، تعویذات میں ڈوبنے والی میری سنی قوم سن لو، ہر مشکل کا علاج تعویذ نہیں ہے۔ تعویذات میں سحر اور جادو کا علاج تو ہو سکتا ہے، لیکن ہر مشکل کا علاج نہیں ہے، ہر مصیبت کا علاج نہیں ہے۔ تعویذات پر تکیہ کر کے بیٹھنے والی میری قوم، تیرے لیے تو اللہ کے رسول نے نسخہ کیمیا عطا کیا ہے۔ سن لو موت کی تکلیف کیا ہے۔ اللہ اکبر! صحابی رسول حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ اللہ اکبر! جب کوئی انسان دنیا سے جا رہا ہو، جب کسی کی روح نکل رہی ہو، جب کسی کو موت آ رہی ہو، اللہ اکبر! یہاں نیک اور بد کی تمیز نہیں ہے، یہ نیک اور گنہگار کی ابھی یہاں پر تفریق نہیں ہے، یا مطلقاً سب کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے، چاہے نیک ہو یا گنہگار، اس کے سینے پر ایسا بوجھ لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمین اور آسمان کو اس کے سینے پہ رکھ دیا گیا ہو۔ اگر کسی کے سینے پر زمین اور آسمان رکھ دیا جائے تو اس وقت اس کو کتنی تکلیف ہوگی، اس وقت اس مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، شراب کی نشستوں کو آگ آباد کرنے والوں کی توجہ چاہتا ہوں، رات رات بھر انٹرنیٹ پر بیٹھ کر زنا کے مناظر دیکھنے والوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں غور تو کرو، ایک منزل وہ آپ پر بھی آنی ہے، وہ مجھ پر بھی آنی ہے۔ وہ منزل کون سی ہے؟ وہ موت کی منزل ہے، وہ گھاٹی موت کی گھاٹی ہے، مرنا سب کو ہے۔ اللہ اللہ! صحابی رسول حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، زمین اور آسمان اگر کسی کے سینے پہ سمیٹ کر رکھ دیا جائے تو اس وقت جو اس کی تکلیف ہوگی وہ تکلیف مرنے والے کو ہوتی ہے۔ ذرا تصور کرو، اگر گھر کا پنکھا سینے پہ گر جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے، اللہ اکبر! سینے پر پتھر لگ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے، ڈرائیونگ کرتے وقت اگر کار کی اسٹیئرنگ سینے پر آ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر! وہ کیفیت آپ پر بھی آنے والی ہے، وہ کیفیت مجھ پر بھی آنے والی ہے۔ اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساعت آنے والی ہے۔ اللہ اکبر! سینے پہ زمین اور آسمان کو رکھ دیا جائے تو وہ تکلیف نہ ہوگی، مرتے وقت وہ تکلیف ہوگی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اتنی سی پہ بس نہیں، جب مرنے والا سانس لیتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ناک کے سوراخ سے سانس نہیں لے رہا ہے، وہ ناک کے سوراخ سے سانس نہیں لے رہا ہے، اس کو ایسا تنگ کر دیا جاتا ہے ناک کے سوراخ کو، اس کو یوں لگتا ہے جیسے وہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے، اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی پر بس نہیں، حضرت سیدنا عمرو ابن عاص فرماتے ہیں، اللہ اکبر! اگر کسی کے پیٹ میں ببول کا درخت اگا دیا جائے اور پھر اس کی ڈنٹل اس کے نیچے کے مقام سے کوئی کھینچے
इस तरह से कि उसकी रग रग में बबुल का कांटा चुभा हुआ हो और खींचने वाला जोर से खींचे, तो उस वक्त उसके पेट की कैफियत क्या होगी, उस वक्त उसकी रगों की कैफियत क्या होगी, उस वक्त उसकी शरियानों की कैफियत क्या होगी। अम्र इब्न आस कहते हैं जब रूह निकलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे बबुल का कांटा का दरख्त पेट में उगाकर कोई नीचे से खींच रहा है। ये कैफियत होती है मरने वाले की। हजरत मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं जिंदा बकरे की खाल उधेड़ी जाए तो उतनी तकलीफ नहीं होती जितना तकलीफ मरने वाले को होती है। अल्लाह के सच्चे नबी गैबदा फरमाते हैं एक इंसान को 313 तलवारों से एक साथ हमला करके मारा जाए तो 313 तलवारों की ज़रब उतना तकलीफ नहीं पहुंचाती जितनी तकलीफ इंसान को मौत के वक्त। ये मौत की तकलीफ है और इतनी प्यास लगती है, इतनी प्यास लगती है कि अगर 7 समुंदरों का पानी मुंह में निचोड़। दोस्तों सैयद अमीनुल कादरी साहब के बयान सुनने बाद आपको यकीन हो जाएगा कि मौत बरहक है, और मुझे मेरा भी अकीदा यही है और हर सुन्नी मुसलमान हर मोमिन का अकीदा यही है कि मौत एक दिन आना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर एक दिन नफ्स को एक दिन मौत का मज़ा चखना है। तो आप यकीन जान लें कि मौत की तैयारी अभी से करना है। जिसकी गारंटी है उसे हम तैयारी नहीं करते, और जिसकी कोई गारंटी नहीं है उसमें पूरी दुनिया में मशगूल रहते हैं, मशगूल हो रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन जिसकी 90 नहीं 110% की गारंटी है कि मौत आना है, और ये सच है और सभी को आता है। आपके आंखों के सामने कितने लोगों की मौत हो चुकी होगी दोस्तों, लेकिन फिर भी आप मौत से क्यों नहीं डरते? क्या मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता? हर चीज़ को एक न एक दिन मौत का मज़ा चखना है, चाहे कोई भी शय हो। इसलिए कुरान शरीफ में आया है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, यानी हर एक नफ्स को एक न एक दिन मौत का मज़ा चखना है। तो आप सैयद अमीनुल कादरी साहब का बयान सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि क्या मौत हम क्यों नहीं डरते, और मौत करीब है। हर बंदे मोमिन जब एक किसी मुर्दे को कब्रिस्तान लेके जाता है तो ये बताता है मुर्दा कि ये देखो ये तुम्हारा असली ठिकाना यही है, लेकिन हम इसे नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों आप इसका बिल्कुल ख़ास ख्याल रखें, और दुनिया में जितने मशगूलियत हैं उसके साथ साथ रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, अरकान इस्लाम को अदा करें। ये मेरा एक छोटा सा पैगाम था। हमसे ज़्यादा सैयद अमीनुल कादरी साहब को सुनेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए सैयद अमीनुल कादरी साहब को सुनते हैं। छोड़ दिया जाए तो वो प्यास को कोई बुझा न सके, और रिश्तेदार चमचे चमचे से पानी उंडेल रहे होते हैं। अब इस तकलीफ, ऐसी तकलीफ कभी दुनिया में सुनी, ऐसी कब तकलीफ कभी दुनिया में देखी? कभी नहीं देखी होगी। किसी ने कितना सताए, कोई कितनी तकलीफ पहुंचाए, कारोबार कितना उजड़ जाए, कारोबार को कितनी भी तकलीफ हो जाए, कुछ नहीं। और उस वक्त तो कोई तसल्ली देने वाला भी नहीं। कोई तसल्ली क्या दे सकता है, क्योंकि कान भी काम नहीं कर रहे हैं, जबान भी काम नहीं कर रही है, हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर मरने वाले के जिस्म की ताकत न खींची जाए तो वो पागलों की तरह जंगलों में भागे, और उसकी आवाज ऐसे निकले जैसे बैल काटने के बाद जैसे वो चीखता है, उसके चीखने की आवाज तुम सुनो। लेकिन अल्लाह की हिकमत ये है कि वो मरने से पहले उसके हाथ की, पैर की, चिल्लाने की ताकतें खींच लेता है, ताकि वो हाथ पैर को इधर उधर न कर सके, तड़प न सके, बेचैन न हो सके। अगर लोग मरने वाले की उस मौत की कैफियत को जान ले तो शादियां करना छोड़ दें, शादीशुदा बीवियों के पास जाना छोड़ दें, फरमाया अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दें, अच्छा खाना खाना छोड़ दें, और लोग इस्तिग़फ़ार करते हुए जंगलों में पागलों की तरह भटकते रहे। मरने वाले को मौत के वक्त जो तकलीफ होती है वो तकलीफ जानवरों को पता चल जाए तो तुमको गोश्त खाने न मिले, जानवरों की चमड़ी से उनकी हड्डी से उनकी चमड़ी लग जाए, जानवर जो है वो गोश्त खत्म कर दे, ये कैफियत है मरते वक्त की। लेकिन अब सुनना मुसलमानों, मेरे उस
اسی نبی نے جس نے یہ تکلیفیں بیان کی، فرماتے سورہ یاسین پڑھو، اگر تم قرآن کی تلاوت مرنے والے کے پاس کرو گے تو قرآن کی تلاوت کی برکت سے اس کی یہ سب تکلیفیں ختم ہو جائے گی، تکلیفوں میں آسانی ہو جائے گی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس قرآن کی برکت سے، جس قرآن کی برکت سے موت کی تکلیف آسان ہو سکتی ہے، اس قرآن کی برکت سے زندگیوں کی تکلیف کیوں آسان نہیں ہو سکتی؟ اندازہ فرمائیں۔ اور پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہاں قرآن کی تلاوت وہ خود نہیں کر رہا ہے مرنے والا، توجہ کریں، قرآن کی تلاوت وہ خود نہیں کر رہا ہے، دوسرا کرے اس کے پاس بیٹھ کر، تو اس کو یوں برکتیں نصیب ہو جائے۔ جب دوسرے کی تلاوت کی برکتوں کا یہ عالم ہے، اگر انسان قرآن کی خود تلاوت کرے تو برکتوں کا عالم کیا ہو؟ قرآن کا دامن پکڑو اور قرآن پر عمل کرو۔ قرآن مقدس کی صرف تلاوت نہ کرو بلکہ قرآن پر عمل کرو۔ آپ یہ جو سنتے ہیں نا، قرآن کو تھامنے والی قوم، اے بوریا نشین قوم، وہ قوم جو عرب کی بوریا نشین تھی، وہ قوم جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتی تھی، وہ قوم، اللہ اکبر، جس قوم نے غربت میں زندگی گزاری، جب ان کے پاس قرآن آیا اور انہوں نے قرآن کا دامن پکڑا، تو قرآن کا دامن پکڑ کر وہ لوگ جو عرب کے بوریا نشین تھے، کیسر و کسریٰ کے تاجدار بن گئے۔ کیسر و کسریٰ کے تاجدار کس نے بنایا؟ قرآن کو تھامنے نے۔ آج میں اپنی قوم کو پہلا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، قرآن تھام لو، قرآن پکڑ لو۔ صرف تیجے، 10ویں، 20ویں پہ قرآن پڑھنے کی کتاب نہیں، بلکہ قرآن روز پڑھیں اور کنز الایمان ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن کو ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ، اردو زبان میں جو صحیح ترجمے ہوئے ہیں اس میں صحیح ترین ترجموں میں صفحے اول پہ جو ترجمہ ہے اس کو کنز الایمان کہتے ہیں۔ کنز الایمان کو اپنی زندگی میں شامل کرو، کم سے کم ایک صفحہ پڑھو، اور صرف اس لیے نہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں۔ یہ بات سید امین القادری صاحب کا بیان سننے کے بعد آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ رہتی ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ پہلی مرتبہ ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ لوگ سن سکیں۔ بس آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ رہی کرتے ہیں، آپ سنیں کہ سید امین القادری صاحب نے موت کے تکلیفیں کو بیان کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس موت کی تکلیف کا بیان کر رہے تھے، اور یہاں تک کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ موت، جس کو موت آنی ہے، جو بیمار ہے، اس کے سامنے قرآن پڑھو تو اس کے آسانی ہو جاتی ہے۔ جو قرآن موت کو آسانی میں تبدیل کر سکتی ہے، تو اگر آپ قرآن ڈیلی پڑھیں گے تو آپ کی زندگی کی مشکلات کو بھی بدل سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ قرآن شریف نہیں پڑھتے ہیں، اس کی بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ ماہ رمضان چل رہا ہے، رمضان اور قرآن اگر آپ کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کہیں نہیں رہ پائیں گے۔ اگر یہ آپ کے حق میں فیصلہ دے دیں تو دونوں جہان میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بس آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتے ہیں دوستوں کہ ارکان اسلام 5 ہیں اور 5 رکن کو اگر آپ ادا کریں گے تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ لوگ سن سکے، سمجھ سکے اور ایک ثواب کا حاصل کر سکے۔ تھینک یو سو مچ۔ پھر ملتا ہے کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔